نہیں ہیں، یہ آنسو وہ سیلاب ہیں جن میں بنی امیہ بہہ گئے، جن میں بنی عباس بہہ گئے، جن میں ترک و تاتار بہہ گئے، جن میں ظالم و جابر سلاطین رہ گئے، جن میں بڑے بڑے لشکر بہ گئے اور بڑی بڑی فوجیں بہ گئیں، اور ہم سروائیو کر گئے، زندہ رہے۔ ورنہ 700 برس تک حکومتیں جس کو مٹا دینے کی درپے رہی ہوں، اس قوم کا زندہ رہ جانا تعجب سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم کو زندہ جو رکھا وہ حسین نے زندہ رکھا۔ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، ہماری تشخص جو ہے، ہماری پہچان جو ہے، وہ حسین ہے، جس کی بدولت ہم زندہ ہیں۔ ورنہ اصول فطرت یہ ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، بڑے درختوں کے سائے میں چھوٹے درخت نہیں پنپتے، جب بڑے دریاؤں میں چھوٹے دریا جا کے مل جاتے ہیں تو ان کا نام غائب ہو جاتا ہے، بڑے دریا کا نام رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، میجارٹی کے اندر جا کے کھو جائیے گا تو کوئی رونے والا نہ ملے گا۔ یہ حسین ابن علی کے ذات کا شرف ہے جو آپ کی شخصیت، آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن، آپ کا تشخص، آپ کی پہچان الگ سے باقی ہے۔ اور سید سجاد ہماری جان نثار ہو جائیں، ساری زندگی باپ کی صف عزا بچھائے رہے، ساری زندگی ماتم کرتے رہے، ساری زندگی مجلسیں کرتے رہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو سناؤں گا، آج وقت نہیں رہا جو میں آپ کو سناتا۔ کل کی مجلس میں آپ کو سناؤں گا کہ سید سجاد نے آنسوؤں سے کون سی تبلیغ کی ہے اور دعاؤں سے کون سی تبلیغ کی ہے۔ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ملتی ہیں، ایک ان کے آنسو جو ہمیشہ جب تک زندہ رہے اپنے بدر بزرگوار کی صف عزا بچھائے رہے، اور دوسرے ان کی دعائیں۔ آج دعاؤں کا ذخیرہ صحیفہ کاملہ کے نام سے ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بیش بہا ذخیرہ جو جواہر پارا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے دنیا کو۔ وہ امام معصوم کی دعائیں ہیں جو عقیدوں پر، عمل پر، ذات پروردگار کی تعریف اور تمام وہ چیزیں جو اس کی دین کو ضرورت ہے، وہ تمام دعاؤں کے ذریعے سے امام نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ ہم کیا پہچانیں گے اس کو جس نے پورے نظام باطل کو ٹکڑے اڑا دیا؟ ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس بے کس امام پر۔ عجیب و غریب منزل ہے عزیزان گرامی۔ بے شک حسین بہت بڑے مظلوم ہیں، مگر حسین آخر تک تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے رہے۔ عصر عاشور کو بھی حسین اسی شان سے مل رہے ہیں کہ تلوار بے نیام ہاتھ میں ہے۔ سید سجاد وہ بے کس ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، امامت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، بے کسوں کا قافلہ بھی ہے، باپ کا مشن بھی ہے، پھوپھی کی مصیبتیں بھی ہیں، بہن کی نالوزاری بھی ہے، ظالموں کے تازیانے بھی ہیں۔ ہائے سید سجاد، ایک امام وقت اور کتنے مصائب کا شکار ہے، اور اس کے بعد جو اس مشن کو ختم کرتا ہے وہ۔ عزیزوں، کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں یہ واقعہ تاریخ پڑھیے اور اس کے بعد اس پر کمنٹ کیجیے اور غور کرتے چلے جائیے تو ورق کھولتے چلے جاتے ہیں، خدا کی قسم، کہ لوہے میں جکڑا ہوا ایک قیدی بازار شام سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کی مخدرات عصمت، اور پھر وہ دربار میں لایا جاتا ہے، اور دربار میں اس کا خاندانی اور نسلی دشمن اور خدا اور رسول و اہل بیت کا دشمن تخت اقتدار پر بیٹھا ہے، اور قیدی لوہے میں جکڑا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ قیدیوں کی تاریخ پڑھیے، مظالم کی داستانیں پڑھیے، اور اس کے بعد اس واقعے کی مثال ڈھونڈیے آپ۔ قیدی لوہے میں جکڑا کھڑا ہے، یہ بادشاہ جو تخت حکومت پر بیٹھا ہے، اس نے شام میں جب سے اقتدار سنبھالا
اس وقت سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ رسول کے رشتہ دار ہم ہیں، رسول کے خاندان والے ہم ہیں، رسول کے سکسیسر اور نائب ہم ہیں، رسول کے گھر والے ہم ہیں۔ میں مظلوم علی کی مظلومیت کی داستان اس وقت نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، ورنہ گھنٹہ 2 گھنٹے اور چاہیے ہوں گے بیان کے لیے۔ اور علی کے خلاف وہ پروپیگنڈے تھے کہ جو زبان کہتے ہوئے لکنت کرتی ہے۔ پورے مجمع کو اور پورے شہر کو اور پورے علاقے کو یہ بتلایا کہ ہم اصلی وارث ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس کا بیٹا یزید بیٹھا تو یزید نے بھی یہی کام کیا۔ باپ بیٹوں کی 40 برس کی محنت تھی برین واشنگ کی کہ رسول کے وارث ہم ہیں، رسول کے خاندان والے ہم ہیں، اور جاہل شامی یہی جانتے تھے کہ اصلی وارث رسول یہی لوگ ہیں۔ اور قیدی جو لایا گیا ہے اس کے لیے جب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، کون سے قیدی ہیں، تو جواب یہ دیا جاتا ہے یہ ریبل ہیں، یہ باغی ہیں، ان نے بغاوت کی تھی، مارے گئے ہیں تو آئے ہیں نا۔ اب سمجھیے کہ حسین بیویوں کو کیوں لے گئے تھے، بچوں کو کیوں لے گئے تھے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اب یزید اپنی فتح کے نشے میں چور سید سجاد کے سامنے اپنے دربار کے ایک بکے ہوئے خطیب کو، جس نے اپنا ایمان چند پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا اور روٹیوں کے چند نوالوں کے عوض جس کی دین بک گیا تھا، اس کو حکم دیتا ہے ممبر بجا اور جا کے نازیبا کلمے کہے۔ اور وہ ممبر پر گیا اور اس نے علی اور اولاد علی کی شان میں گستاخیاں کی اور بدتمیزیاں کی۔ عزیزان گرامی، خطبہ آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہے، مگر پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سنیے۔ اور جب وہ حق نمک ادا کر کے ممبر سے نیچے اترا تو لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ زنجیروں کی جھنکار سنائی دی، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، اور قیدی نے کھڑے ہو کے بڑی مستحکم آواز میں کہا یزید مجھے بھی اجازت دے، مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ قیدی اپنا منہ چھپاتے ہیں، قیدی اپنا نام نہیں بتاتے ہیں، قیدی اپنے منہ پر رومال ڈال کے نکلتے ہیں، کپڑے ڈال کے نکلتے ہیں کہ صورت نہ دیکھی جائے۔ تاریخ انسانیت نے پہلا قیدی دیکھا جو بڑے دربار میں بادشاہ سے کہہ رہا ہے بڑے روب و داب کے ساتھ یزید مجھے بھی اجازت دے، مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ اور اس کو اس کا کوئی توقع نہیں تھی کہ قیدی ایسا کچھ کہے گا، تو شاک لگا، انہوں نے نہیں تمہیں نہیں کچھ کہنا ہے۔ دربار سے آوازیں آئیں یزید بولنے دے، یزید کہنے دے۔ کچھ جاننے والے لوگ بیٹھے تھے، کیا یزید ہم نے ہاشمی زبان نہیں سنی ہے بہت زمانے سے، ہاشمی زبان سنیں گے، بولنے دے۔ اور اب مجبور ہوا، میں کہوں گا مولا ممبر آپ کا، آپ کے باپ دادا کا، آپ ممبر پر جائیے، اس سے تعلق کیا ممبر کا جو آپ اس سے اجازت لے رہے ہیں؟ ممکن ہے جواب میں اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ انکار کرے اور بعد میں اس کو اجازت دینا پڑے، تاکہ دنیا دیکھے کہ جو بادشاہ نے چاہا وہ نہیں ہوا، جو قیدی نے چاہا وہ ہو گیا۔ مجبور ہوا، کہا جاؤ مگر میرے خلاف نہ کہنا۔ میں کہوں گا آپ کیا کہیں گے، تم نے تو خود ہی کہہ دیا، تم نے تو خود ہی کہہ دیا آپ کے خلاف، اب کیا کہیں گے؟ اور اس کے بعد قیدی ممبر پر گیا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ پہلا قیدی ہے جو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے، گلے میں توق پہنے ہوئے، کمر میں آہنی لنگر پڑا ہوا ایسے عالم میں کوئی ممبر پر آیا ہے۔ ممبر پر آنے والوں کی جسم پر آبا ہوتی ہے، سر پر ماما ہوتا ہے،
فل ڈریس ہوتا ہے، یہ ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا انسان ممبر پر آ کے بیٹھا ہے۔ ممبر نے بھی پہلا تجربہ کیا کہ کوئی ایسا خطیب بھی آیا ہے جو اس طریقے سے لوہے میں جکڑا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کی حمد شروع کی تو دل اللہ کی عظمت سے کانپنے لگے، رسول کی نعت بیان کرنا شروع کی تو عظمت رسول کے تصور ذہنوں میں جاگنے لگے، اور حمد و نعت اپنے خاندانی فصیح لہجے میں بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ مجمع کو نفسیاتی جھٹکا دیتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں ہوں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں ہوں علی مرتضیٰ کا بیٹا۔ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں ہوں فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں ہوں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا۔ انا ابن المکہ والمنی، میں فرزند مکہ و منی ہوں، میں فرزند زمزم و صفا ہوں، میں فرزند ابراہیم و اسماعیل ہوں۔ اب جو مجمع نے دیکھنا شروع کیا تو حیرت سے آنکھیں پھیلنے لگی، یہ کون، یہ کون، یہ کون، اور یہ تخت پر بیٹھا ہے، یہ کون، یہ کون اور یہ کون؟ اس لیے کہ اس عالم میں کوئی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ قیدی جس اعتماد سے بول رہا ہے، قیدی اس کی اور اس کے باپ کی 40 برس کی محنتوں پر جس طرح پانی پھیر رہا ہے، قیدی ذہن و فکر کے دریچے جس طرح کھول رہا ہے، لوگ محو حیرت ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ بول کیوں نہیں رہا ہے۔ عزیزان گرامی، خطبہ پورا موجود ہے، میرے پاس وقت نہیں جو میں آپ کو سناؤں، یہاں تک کہ باپ کے مصائب شروع کر دیے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے ملائکہ نے صفِ ازا بچھائی، میں وہ ہوں جس کے لیے جن روئے، میں وہ ہوں جس 3 دن کا بھوکا پیاسا دبا کیا گیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی گردش تیز ہوئی، دربار سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یزید نے سوچا قیدی کا زور تقریر کہیں تخت کو الٹ نہ دے، تو وہی جو ابھی کہہ رہا تھا نہ خبر آئی نہ وہی آئی۔ انہوں نے مؤذن سے کہا اذان دے اذان دے اذان دے اذان دے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور امام نے حق والوں کو ہمیشہ تعلیم دے دی کہ دیکھو کبھی نعرے تکبیر سے گھبرانا نہیں، وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گی، حق کا ساتھ دے گی۔ امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، چپ ہو گئے۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا میرا رویا رویا گواہ۔ انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مڑے، بس یہ ہے پورا تہس نہس کیا اس کی پالیسی کو۔ کہا یزید سچ بتا، یہ تیرے دادا کا نام ہے کہ میرے دادا کا؟ یہ کس کے جد کا نام ادا میں آیا ہے؟ یہ تیرے جد ہے یا میرے جد؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد تو تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سر دربار بادشاہ وقت کو جھوٹا کہنا، یہ امامت کے سوا کس میں کلیجا ہے؟ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرے جد ہیں تو کیا اسی لائق ہیں کہ ان کا خاندان اس طریقے سے لوہے میں جکڑا؟ دربار میں رونے کا شور اٹھا، یزید اٹھ کے محل میں چلا گیا، امام ممبر سے اتر آئے۔ میں کہوں گا اے خطیب ممبر شام، غلاموں کی جانیں آپ پر نثار ہو جائیں، آج یہ غلام، یہ کنیزیں آپ کو الوداع کہنے بیٹھی ہیں۔ عزیزان گرامی، رات آ رہی ہے، یہ چوتھے امام کی شب شہادت ہے، کل آپ چوتھے امام کا اسی ادا خانے میں تابوت بھی اٹھائیں گے۔ شب شہادت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں مہار ناکہ تھی، سیرانیاں برہنہ سرسات تھی، بہن ناکے کے اوپر رو رہی تھی، ساتھ میں کٹے ہوئے سروں کا قافلہ تھا۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس بے کس پر جو تازیانے کھاتا ہوا کربلا سے کوفے گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں ہوئیں، فرمایا الشام الشام الشام۔ آج وہ کوفے و شام کا تھکا مسافر دنیا سے جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اے میرے چوتھے امام، 5ویں امام آپ کی میت اٹھانے کو موجود ہیں، مگر ہائے آپ نے بابا کی میت نہ اٹھائی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں،
حسین کا لاشا پڑا تھا، سید سجاد اسیر ہو کے جا رہے السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد والے میں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر کے بتایا جا چکا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں اشرح مبارکہ میں اصول دین کے متعلق کچھ عرض کیا، اور ہماری گفتگو قیامت کے موضوع پر کل بھی جاری تھی. جب وقت تمام ہو گیا، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے، فضل کا دن ہے، نیکوکاروں کو ان کے عمل کی جزا ملنے کا دن ہے، اور ظالموں اور قاتلوں کو، خائنوں کو، حق و صداقت کے دشمنوں کو سزا ملنے کا اور اپنے انجام تک پہنچنے کا دن ہے. ہم قیامت کے دن کے لیے تیار رہیں، کوشش کریں کہ ہمارے نیک اعمال کا پلہ بھاری رہے تاکہ قیامت کے دن ہمیں پریشانی نہ ہو. ویسے آدمی کے لیے بہت چھوٹا سا آسرا بھی بہت ہوتا ہے، ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے آسرے ہیں. ہم زندگی میں اس بات پر حیرت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ زندگی ہے. اس پر اگر ہم کبھی اس کا تذکرہ مجلسوں میں کریں تو اس پر کسی کو نہ حیران ہونا چاہیے نہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے. ہندوستان میں بامبے ایک ایسا شہر ہے جہاں لوگ روٹی روزی کمانے آتے ہیں پورے ہندوستان سے. کاروباری مرکز ہے، تجارتی مرکز ہے، تو لوگوں کو جاب مل جاتا ہے. لکھنؤ سے ایک لڑکا چلتا ہے قسمت آزمائی کے لیے بمبئی. وہ بمبئی میں کسی کو نہیں جانتا. چلتے وقت اس کو اس کا ایک دوست ایک ٹیلی فون نمبر لکھ کے دیتا ہے کہ میرا دوست ہے بمبئی میں، اس کا ٹیلی فون نمبر ہے، اس کو ٹیلی فون کر لینا، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے. آپ یقین مانیے اس نمبر کو کلیجے سے لگائے ہوئے بمبئی تک لاتا ہے وہ. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نمبر پر وہ لڑکا ملے نہ ملے، مدد کرے نہ کرے، وہ نمبر بدل گیا ہو، وہ نمبر استعمال میں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب تک وہ پہنچتا نہیں ہے بمبئی، اس نمبر پر ٹیلی فون کرتا نہیں ہے، اس نمبر کو کلیجے سے لگائے رہتا ہے، اس کو بہت بڑا سہارا ہے. تو عزیزان گرامی، روزمرہ کی زندگی میں اگر اتنی سی کاغذ کی ایک چٹ جس پر ایک موبائل کا نمبر لکھا ہے آدمی کو سہارا بن سکتی ہے، تو ہم اگر نام حیدر کرار کو سہارا بنائے ہوئے محشر میں جا رہے ہیں تو حیرانی کیا ہے؟ اس میں بگڑنے کی بات کیا ہے اور تعجب کی بات کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، وہاں بہت کچھ ہے قیامت کے سلسلے میں. اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور اگر آپ حدیثیں پڑھیں تو آپ کو حدیثوں میں بہت کچھ ملے گا. اور میدان محشر میں ایک چیز اور بھی ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے،
اور وہ ہے حوض کوثر۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، رسول نے بھی کہا یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اور اس کے سلسلے میں بھی یہ سنا ہے کہ صاحب بڑی غضب کی پیاس ہوگی اور دھوپ بھی تیز ہوگی اور گرمی بھی زیادہ ہوگی، اور اگر حوض کوثر کا ایک جام کسی کو مل جائے گا تو پھر اس کو پیاس نہیں رہے گی اور اس کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اب حوض کوثر کیا ہے قیامت کے دن یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا، جو پڑھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیا۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ حوض کوثر کیا ہے، اور ایک چیز مجھے خاص طور سے اس کے اندر قیامت کے تذکرے میں جب حوض کوثر کا تذکرہ آتا ہے تو یہ اسٹرائک کرتی ہے کہ وہ جام مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا۔ سوال یہ مولا علی کے ہاتھ سے کیوں ملے گا؟ وہاں جو بھی اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہو اس کے ہاتھ سے ملے، کسی کو سلمان پلا رہے ہوں، کسی کو ابو ذر پلا رہے ہوں، کسی کو مقداد دے رہے ہوں، کسی کو عمار دے رہے ہوں، مولا علی کے ہاتھ سے مل جائے اس میں کوئی منع نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا۔ تو یہ مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا کہ لیے ایک خاص تصور دماغ میں ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مولا علی کے ہاتھ سے ملے گا تو مسئلہ کیا ہے؟ کہیں یہ حوض کوثر جو ہے یہ ولایت حیدر کرار تو نہیں؟ صلوات بھیج دیجیے گا محمد علیہ۔ اور یہ پیاس جو ہے یہ غضب کی پیاس ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پیاس سے مراد ہمارے ضروریات ہیں، ہماری نیڈ ہے کہ ہر ایک گریبان تھامے ہوئے ہے، اولادیں کہہ رہی ہیں ہمارا حق دلائیے، انہوں نے ہم کو صحیح تربیت نہیں دی ہے اس لیے ہم مصیبتیں پھنسے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا حق دلائیے، انہوں نے ہمارا حق نہیں ادا کیا ہے، پڑوسی کہتے ہیں ہمارا حق دلائیے، نماز الگ آئی ہم کو اس نے قضا کیا ہے، روزہ الگ کھڑا ہے ہمارا اس نے احترام نہیں کیا ہے، ہر طرف سے ہم نوچے جا رہے ہیں، جیسے مطلب ایک اکیلا آدمی اور چاروں طرف سے ہاتھ بڑھے ہوئے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ پریشانی جو ہے یہ پیاس ہے، اور جو ولایت کا جام مل جائے تو اتنا مل جائے گا کہ ہر ایک کا حق دے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر کوئی پیاس نہ رہے اور کوئی ضرورت نہ رہے اور کوئی نیڈ نہ رہے۔ بہرحال جام کوثر بھی ہم اس کے بھی امیدوار بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ملے گا۔ اور کہاں تک عرض کروں، بات کو تمام کر دوں سرور کائنات کے آخری جملوں کے ساتھ کہ جہاں پر میدان محشر کا اختتام ہو رہا ہوگا اور امتیں اپنے انجام کو پہنچ گئی ہوں گی اور قومیں اپنے انجام کو پہنچ گئی ہوں گی اور ظالمین اپنے انجام کو پہنچ گئے ہوں گے اور مومنین اپنی منزلوں میں پہنچ گئے ہوں گے، اور اس میں جہنم کو جانے والے جو ہیں ان کی بھی ڈیفینیشن قرآن میں ہے اور جنت کے جانے والے جو ہیں ان کی بھی ڈیفینیشن قرآن میں ہے۔ جہنم کے جانے والوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، دیکھو ذرا سا ہلکا سے جھکاؤ بھی تمہارا ان لوگوں کی طرف نہ ہو جن نے ظلم کیا ہے، ورنہ جہنم تمہیں کھینچ لے گا۔ معلوم ہے جہنم میں میگنیٹ بھی ہے، کھینچ لیتا ہے، اور پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور وہاں بھی کہا کہ علی ملیں گے، پل صراط پر بھی علی ملیں گے، اور جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو اشارہ ہوگا ھذا لی ھذا لک، یہ میرا یہ تیرا ہے، اس لیے کہ دنیا میں لوگ علی والوں کو دیکھ کے اشارے کرتے تھے، اب قیامت کے دن بدلے میں اشارے ہم کو کرنا ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات کے ارشاد گرامی، جس کے بعد میں اپنا ایک چیپٹر کلوز کرتا ہوں آخر میں حضور کی حدیث پڑھ کے، یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی، قیامت کے دن میرا علم جس کا نام لوائے حمد ہے، نام بھی ہے اس کا علم کا، فرمایا یا علی قیامت کے دن میرا علم جس کا نام لوائے حمد ہے تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور تم اس کو لے کے آگے آگے داخل جنت ہوگے، اور تمہارے پیچھے مومنین داخل جنت ہوں گے۔
چلیے یہ تو ارشاد رسول تھا جو بغیر وہی کلام نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہماری تسلی و تسکین کے واسطے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ یا علی میرا علم قیامت کے دن جس کا نام لوائے حمد ہوگا تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور تم اس کو لے کے سب سے پہلے آگے آگے داخل جنت ہوگے، اور تمہارے پیچھے مومنین داخل جنت ہوں گے۔ یا رسول اللہ اس احسان کا ہم کیا شکر ادا کریں، اور اس نوازش و کرم کے لیے آپ کی حقیر امتی کیا آپ کی جملے عرض کریں۔ لیکن ایک بات ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہے حضور، کیا آپ قیامت کے دن بھی علم اٹھوائیں گے؟ اور اگر کوئی علم کی شدت کو بدعت سمجھتا ہو تو بیچارہ کیا کرے گا؟ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی، اس 10-11 دنوں کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ عقیدے جو ہمارے دل میں رہتے ہیں وہ دین ہیں، اور میں نے کوشش کی کہ بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے کچھ چیزیں واضح کرتا چلوں۔ پتہ نہیں میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا، کہاں تک ناکام ہوا، لیکن بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت محبت کا سلوک کیا اور بہت محبت کے ساتھ تشریف لائے اور بڑے محبت کے ساتھ مجلسوں کو سماعت فرمایا۔ یہی بات آج چلتے چلتے میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کر دوں اور اس کے بعد بیان تمام کر دوں۔ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، لیکن یہ کہ 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو کبھی کبھی ہمارے بچوں کے دل میں بعض شبہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شبہ حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی گفتگوؤں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں سے بعضے تو نہیں اظہار کرتے، اس کا بعضے اظہار کرتے ہیں۔ ان میں کچھ بڑے کامن سوال ہیں، اور کامن سوال یہ ہیں کہ ایک تو یہ بات کہ حضرت علی کا کیا کہنا ہو، بہت عمدہ تھے اور بہت بہتر تھے اور اس سے بڑھ کے آدمی نہیں تھا، مگر سیاسی اعتبار سے ان کا حریف ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا تھا، یا ان سے زیادہ ہوشیار تھا، یا یوں کہیے کہ کننگ تھا، جو بھی کہہ لیجئے، اور وہ مولا علی سیدھے سادے آدمی تھے، تو وہ نہیں مطلب ان سازشوں کو سمجھ سکے یا اس کا جواب دے پائے۔ ایک تو یہ اعتراض ہی ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام حسن نے اتنی بڑی حکومت رکھتے ہوئے سلوک کیوں کر لی؟ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، سلوک کیوں کر لی۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام حسین اتنے کم مجمع کے ساتھ اور اتنے مختصر لوگوں کو لے کے کربلا کیوں گئے، جبکہ وہ ایک بڑی فوج بھی لے جا سکتے تھے؟ ایک طرف تو یہ سوال ہے، دوسری طرف بعض چیزوں کے اوپر حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، اور بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ جب جناب سیدہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھیں اور آج تک کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر ان سے گواہ مانگنے اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ میں نہیں آتا کیسے لوگ تھے کہ جو گواہ مانگ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے جب رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کہہ دیا تھا کہ من کنت مولا و بعلا علی مولا، اس کے بعد بھی لوگوں نے نہیں مانا، سمجھ میں نہیں آتا کیسے لوگ تھے۔ ارے امام حسن کے لیے کہا کہ حسن حسین سردار جوان ہیں، جنت ہے حسن مجھ سے، میں حسن سے ہوں، اور اس کے بعد بھی امام حسن کے ساتھ غداری کی لوگوں نے۔ اور امام حسین بھائی رسول کے نواسے، سوارے دوش رسول، رسول نے زبان چسائی، حسین منی وانا من الحسین کی حدیث، اس کے بعد عقل میں نہیں آتا۔ یہ ساری الجھنیں اور ساری گتھیاں آسانی سے سلجھ میں جائیں گی اگر تھوڑا سا آپ لا اکراہ فی الدین پر اسٹڈی کریں۔ اگر تھوڑا سا آپ لا اکراہ فی الدین پر اسٹڈی کریں تو یہ ساری گتھیاں جو ہیں یہ خود سلجھ جائیں گی۔
اور کیوں کر سلجھ جائیں گے عزیزان گرامی؟ اس کو میں آپ کو اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک نہیں ہے بلکہ دو اسلام ہے، ایک پولیٹیکل اسلام ہے اور ایک ریلیجس اسلام ہے۔ گڑبڑ وہاں سے ہوتی ہے جب ہم پولیٹیکل فیگرز کو ریلیجس اینک لگا کے دیکھتے ہیں، اور جب ہم ریلیجس لوگوں کو پولیٹیکل اینک لگا کے دیکھتے ہیں۔ سمجھے؟ گڑبڑ وہاں سے ہوتی ہے کہ ہم ریلیجس لوگوں کے اعمال کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں، اور پولیٹیکل لوگوں کے اعمال کو ریلیجس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، نماز ایک اسلامی عبادت ہے، فروع دین میں سب سے اول ہے، واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن یہ ایک مذہبی چیز ہے۔ نماز کوئی پولیٹیکل چیز نہیں، مگر نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ریلیجس نماز ہے، ایک پولیٹیکل نماز ہے۔ سید صاحب، پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے۔ پولیٹیکل نماز کیسے ہوتی ہے میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا۔ دیکھیے، ریلیجس نماز جو ہے اس کے اندر ٹائم مقرر ہے، یہ صبح کا ہے، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء۔ پھر قاعدے قانون ہے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ باوضو ہونا چاہیے، نیت ہونا چاہیے، بڑے بڑے کنڈیشنز ہیں اور شرائط ہے، وہ سارے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے اور آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ سب نمازی ہیں۔ یہ تو ریلیجس نماز ہے جس کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں 3 رکعت مغرب کی قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی رضامندی کے لیے نماز ہے، یہ مذہبی نماز ہے۔ اب مان لیجیے ہندوستان میں جنرل الیکشن قریب ہے اور مجھے مسلم ووٹ کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے مسلم ووٹ کو کنٹرول کرنا ہے کہ میری آواز کا مسلم ووٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو، لہذا مجھے ایک نمازی کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آنا ہے تاکہ مسلمان مجھے بڑا مذہبی اور ریلیجس سمجھیں۔ میں ایک کلب میں بیٹھا ہوا کھا پی رہا تھا، اور کیا کھا رہا تھا کیا پی رہا تھا نا قابل ذکر ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اور سر سے پیر تک نجس تھا، منہ بھی نجس تھا، کپڑے بھی نجس تھے، جسم بھی نجس تھا، نہ وضو تھا، نہ تیمم تھا، نہ غسل تھا، کچھ بھی نہیں، بالکل ہی گندا۔ کہ ٹیلی فون آیا کہ فلاں جگہ اس وقت نماز ہونے والی ہے اور وہ نماز سارے ملک میں ٹیلی ویژن پہ دکھائی جائے گی، بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے، آپ جلدی پہنچیے اور کوشش کر کے پہلی صف میں آئیے۔ اب میں وہاں سے آندھی کی طرح چلا، اور ایک صاحب میرے ساتھ بھی تھے، ان کو حیرت کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آندھی کی طرح چلا، اور جب میں پہنچا تو بس صفیں بنی رہی تھی اور پیش امام مصلی پہ آ چکے تھے، گھس پل کے میں جلدی سے صف اول میں آ گیا ٹی وی کے کیمرے کے سامنے، اور ادھر انہوں نے اللہ اکبر کہا، میں نے اللہ اکبر۔ اب میرے ساتھی کو حیرت ہو رہی ہے، ہمیں یہ کیسے آدمی ہیں، ہم نے وضو کیا، نے تیمم کیا، ہمیں کہاں بیٹھا ہوا تھا، ابھی تو ہم ساتھ تھے وہاں، یہ کیا چیز کھا رہا تھا، یہ کیا چیز پی رہا تھا، یہ سر سے پیر تک نجس ہے، بالکل اس کا منہ بھی نجس ہے، اس کے جسم بھی نجس ہے، اس کے کپڑے بھی نجس ہیں، نماز، ارے آپ خواہ پریشانی میں ہے کہ یہ ایسا یہ نماز اللہ کے لیے ہو ہی نہیں رہی ہے۔ وہ آپ اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو قربتاً اللہ ہوتی ہے نا، یہ قربتاً الیکشن ہے، اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے،
اور میام نے تو عزیزان گرامی اسلام میں گڑبڑ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل فیگرز کو ریلیجس اینگل سے دیکھتے ہیں اور ریلیجس لیڈر حیثیت لوگوں کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم مثال سنیے تو کہتے ہیں آپ علی ہر طرح بہتر تھے، کیا کہنا، علی کا جواب ہی نہیں دنیا میں. مگر ذرا پولیٹیکلی سلو تھے. علی پولیٹیکلی سلو نہیں تھے، علی مذہبی تھے، دین کو پہچانتے تھے. مثال سن لیجئے، بچوں کی سمجھ میں آ جائے گی بات. جناب میں یہاں آنے جانے لگا آسٹریلیا تو لوگوں سے جان پہچان ہو گئی، ملاقات ہو گئی. ایک دفعہ میں رمضان مبارک میں آ گیا اور اپنے کسی پرسنل کام سے آیا، مجلسیں پڑھنے نہیں آیا، ذاتی کام سے آیا کسی. لیکن یہاں مومنین کو معلوم ہوا کہ صاحب اطہر صاحب آئے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں. تم کہہ رہے اطہر صاحب آئے، تم کو افطار میں بلاؤ. اب ہمارے ایک دوست نے ہماری دعوت کی، کہا اطہر صاحب آپ تشریف لائیے گا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کو بھی لائیے گا. میں نے کہا 2-3 آدمی ہیں. میں نے کہا ان کو بھی لائیے اور آپ افطار ہمیں کیا کیجیے گا. اب ہم روزے تھے، آپ نے ہم سے افطار کا وعدہ لے لیا. اب فرض کیجیے زمانہ ایسا تھا کہ 8 بجے رات کو افطار کا وقت ہوتا تھا. رمضان میں 8 بجے وقت افطار آتا تھا، فرض کر لیجیے. تو میں آپ کے یہاں 7 بجے شام کو آ گیا کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، باتیں ہوں گی، اس کے بعد افطار ہوگا. اور آپ نے جس روم میں بیٹھا تھا اس کے علاوہ دوسرے روم میں ایک بہت بڑا سا روم تھا، اس کے اندر ٹیبل پر بہتر سے بہتر افطاری جو یہاں ممکن ہو سکتی تھی وہ منگا کے سب لگا دی. کیا تھا صاحب کے افطار کے لیے بلایا ہے، 2-3 آدمی ان کے ساتھ بھی آئے ہیں. لہٰذا آپ نے اعلیٰ درجے کی قیمتی، مہنگی اور بہترین قسم کی افطاری جو تھی وہ سب لے کے ٹیبل کے اوپر لگا دی. 8 بجے افطار کا وقت آتا تھا. 7:30 بجے ایک گروپ آیا جس کا کوئی تعلق روزے سے تھا ہی نہیں، وہ افطاری کھانے آیا تھا اور سیدھا اس روم میں داخل ہو گیا جہاں افطاری چنی تھی اور شروع ہو گیا. لڑکے دوڑ کے میرے پاس آئے، اطہر صاحب وہاں افطار شروع ہو گیا ہے، جلدی چلیے. میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا ابھی کہاں، ابھی تو 7:30 بجے، 8 بجے افطار کا وقت آتا ہے. وہاں شروع ہو گیا ہے. وہ آدھے گھنٹے میں سب کھا پی کے وہ چلتے بنے. اب جب 8:30 بجے میں نے اطمینان کیا، گھڑی دیکھی، یقین ہو گیا کہ نماز روزے کے افطار کا وقت آ گیا ہے، تب میں وہاں پہنچا. اب وہاں پہنچا، تھوڑے سے ابلے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے، 2-4 سوکھی کھجوریں پڑی تھی اور اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. وہاں سب پلیٹیں خالی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ بسم اللہ اللہم لکا تم تو کہہ کے 2-4 چنے کھا لیے، 2-4 کھجوریں جو وہ سخت اور خراب سمجھ کے چھوڑ گئے تھے انہی میں سے ایک آدھ کھا لی، 1-2 گھونٹ پانی پی لیا، چلیے افطار ہو گیا. ہم لوگوں نے کہا اطہر صاحب بڑا عمدہ انتظام تھا، اور جس وقت ہم نے کہا ہے اگر اس وقت آپ آ جاتے تو پھر لڑکوں کی ہمت نہیں پڑتی کہ آگے بڑھ جاتے. لڑکوں کی ہمت نہیں پڑتی کہ آگے بڑھ جاتے. جس وقت ہم نے کہا تھا اس وقت اگر آپ آ جاتے تو پہلی پلیٹ آپ ہی کے لیے ہوتی. مگر لڑکے زیادہ تیز تھے، آپ ذرا سلو رہ گئے. ہاں ٹھیک ہے، مجلی صاحب بہت عمدہ پڑھتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، مگر اس معاملے میں لڑکے زیادہ ہوشیار نکلے. وہ پہلے سب کھا گئے اور آپ رہ گئے. اگر آپ پہلے آ جاتے تو آپ کو سب مل جاتا. اب میں کیسے آپ سے کہوں کہ میں آپ کی ذرا سی افطاری کے لیے کہ اپنا روزہ توڑ دیتا. کیا میں آپ کی افطاری کے لیے اپنا روزہ توڑ دیتا؟ آپ انصاف سے بتائیے. تو اگر میں ذرا سی افطاری کے لیے آپ کی اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا تو علی کیا حکومت دنیا کے لیے اسلام توڑ دیتے؟ صلوات بھیجیں محمد. یہی مسئلہ آگے بڑھ کے بھی ہے. ان کا امام حسن کے پاس فوج تھی، امام حسن کیوں نہیں لڑے؟
کیا ہوا ان کے ملک میں؟ تو عزیزان گرامی، بے شک ادھر سے رشوتیں آ رہی تھیں، ادھر سے لوگ خریدے جا رہے تھے، ادھر سے لالچیں دی جا رہی تھیں۔ امام حسن پاس بڑی حکومت تھی، ٹھیک ہے، وہ اگر 10,000 دینار دیتا تھا امام حسن 50,000 دے سکتے تھے، مگر 50 دینار کون سے ہوتے؟ وہ مال خدا کے ہوتے جس سے آدمی خریدے جا رہے ہوتے۔ تو اب امام حسن کے سامنے دو راستے تھے، یا رشوت دیں اور حکومت بچائیں، یا صلح کریں اور امامت بچائیں۔ تو آپ کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے حکومت زیادہ قیمتی ہو، امام حسن کی نظر میں امامت زیادہ قیمتی تھی، ہم نے حکومت پر ٹھوکر ماری، امامت بچائی۔ تو امام حسن نے صلح کیوں کر لی؟ صلح اس لیے کر لی کہ بندے جو تھے وہ بک رہے تھے، تو امام حسن کو خبر نہیں تھی کہ بک رہے ہیں، خوب خبر تھی کہ بک رہے ہیں، لیکن وہ مال بکاؤ تھا، وہ ایسے حسن کے پاس نہ آتا، حسن خریدتے تو آتا۔ وہاں سے 10,000 آ رہے ہیں، آپ 15,000 دیجیے، آپ کیا آئے جاتے ہیں؟ وہاں سے 1 لاکھ مل رہا ہے، آپ 2 لاکھ دیجیے، آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہر وقت کھڑے رہیں گے۔ لیکن یہ 2 لاکھ دیجیے کہاں سے؟ غریبوں کا حق کاٹیے، بیواؤں کا حصہ لیجیے، کمزوروں کا مال لیجیے، اس کے بعد دیجیے طاقتوروں کو۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی طاقت دکھا کے اور قوت دکھا کے اور فوجیں لڑا کے۔ اب تیسرا سوال آتا ہے، تو حسین 72 کو لے کے کیوں آ گئے؟ تو حسین کے پاس 1,00,000 2 لاکھ کا لشکر جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، جبکہ حسین کے کمتر درجے کے لوگوں کو یزید سے بہتر لوگوں کے مقابلے میں لشکر مل گئے۔ ارے جب لوگوں کو علی کے مقابلے میں لشکر مل گئے تو کیا حسین کو یزید کے مقابلے میں لشکر نہ ملتا؟ زبردست لشکر ملتا۔ تو مولا نے کیوں نہ لیا لشکر؟ مولا نے کیوں نہ لیا لشکر؟ عزیزان گرامی، مولا نے لشکر کیوں نہ لیا کا جواب پھر وہی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ حسین حکومت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، دین کے لیے لڑ رہے تھے۔ آ جاتا لشکر، بہت آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، اور ساتھ میں یہ 72 بھی ہوتے جو تھے، یہ کہاں جاتی ہے تو صحیح ساتھ۔ پھر جب لشکر لے کے آتے تو اجازت میدان بھی ملتی سب کو، پھر یہ بھی سوال نہیں تھا کسی کو اجازت میدان نہ ملے، کسی کو لڑنے کی اجازت نہ ملے۔ تو جب لڑائی ہوتی تو انجام کیا ہوتا؟ صاحب انجام بالکل سامنے ہے، لشکر یزید کو شکست ہوتی اور میدان جنگ میں ان کے سردار مارے جاتے، یزید کو تخت حکومت چھوڑنا پڑتا اور امام حسین کا اقتدار ہوتا۔ یہاں پر آپ آن کی سلسلہ روک دیتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہم اس کی آگے بات بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب امام حسین کا اقتدار مسلم ہو جاتا اور ان کے ہاتھ پر عام طور سے بیعت ہو جاتی اور سارے ملک پر ان کی حکومت ہو جاتی، تو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قبیلے والے، بڑے بڑے جتھے والے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا تھا یزید کے مقابلے میں، وہ آتے کہتے مولا ہمارے قبیلے کے 10,000 آدمی تھے آپ کے ساتھ، ہمارے قبیلے کے 5,000 آدمی تھے آپ کے ساتھ، ہمارے علاقے کے 100 آدمی مارے گئے ہیں اس لڑائی میں جو آپ لڑے ہیں، ہماری طرف کے ہمارے کبھی خاندان کے 150 آدمی مارے گئے ہیں اس قبیلے کے جو آپ نے لڑائی لڑی ہے۔ مولا ہمارے قبیلے والے کہتے ہیں کہ جاؤ مولا کے پاس، کیوں نہیں کہتے تم گورنری کے لیے کہو تمہیں ملے گی، تم نے بھی تو مصیبت میں ساتھ دیا ہے۔ دیکھیے انسان بدلتا نہیں ہے، سب 72 نہیں ہے۔ جاؤ گورنری مانگو ملے گی۔ وہ داغستان جو ہے مولا، وہ لوگ پیچھے پڑے ہیں خاندان والے کہ جا کے مولا سے لکھوا لو اپنے قبیلے کے نام، وہ ہمارے لیے بڑے موقع کا ہے مولا کہ مل جائے تو۔ وہ جاگیر سونا یہ ہوتا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے،
اب اس دن مولا کیا کرتے؟ مولا تو مولا تھے، کبھی ان کو گورنر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ان کے تو کردار میں فلاں کمزوری ہے، ان کو جاگیر کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس میں تو بیواؤں یتیموں کا حصہ ہے، ان کو نخلستان کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر تو فلاں غریب جو ہیں ان کا شیئر ہے اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو شرم درست نہیں ہے، یہ تو مذہب کے روح سے ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اسلام کے روح سے ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے واہ مولا، جب مصیبت پڑی تھی، جب یزید بیعت مانگ رہا تھا، جب اکیلے تھے، جب ہماری مدد لینا اسلام کے روح سے صحیح تھی، اب جب جاگیر دینے کا موقع آیا تو اسلام کے روح سے غلط ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ وہی جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہی مخالفت کرتے، اور جب وہی مخالفت کرتے اپنے لوگ جنہوں نے پہلے ساتھ دیا تھا اور حسین ان سے لڑ کے شہید ہوتے تو اسلام کو وہ فائدہ نہ پہنچتا جو آج پہنچ گیا۔ آپ سمجھیے اس مسئلے کو، غور کیجیے آپ، پھر وہ فائدہ نہ پہنچتا۔ وہ کہتے ہیں ان کے لوگ ان سے باغی ہو گئے، ہم کیا کریں؟ جن لوگوں نے ان کے ساتھ تلوار چلائی تھی وہی لوگ ان کی طریقے عمل سے مخالف ہو گئے، ان کے کسی پر کیا الزام ہے؟ اور عزیزان گرامی، صبح قیامت تک جو اسلام کو زندہ کرنے کا سہارا بن گیا واقعہ کربلا، یہ نہ بنتا۔ آج حسین کی اس قربانی نے ایک ایسا ذریعہ دے دیا ہے اسلام کو جو زندہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، چلتے چلتے میں اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارے خزانے میں جو مذہبی خزانہ ہے، ہمارے عقائد و اعمال کا جو خزانہ ہے، ایسے ایسے نایاب جواہرات ہیں کہ دنیا میں جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور دنیا میں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ہر نگینہ بے مثال ہے، ہر جوہر لاجواب ہے، ہر ہیرا اپنے مثال آپ ہے، ہر یاقوت اپنی مثال آپ ہے، مگر ہر بادشاہ کے خزانے میں، ہر راجہ اور نواب کے پاس جو اینٹیکس ہوتے ہیں، اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی نایاب ہوتی ہیں جو اس خزانے کی آبرو ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، ہر چیز عمدہ ہوتی ہے، مگر دو تین چیزیں ایسی زبردست ہوتی ہیں جو اس خزانے کی آبرو ہوتی ہیں۔ جیسے برٹین کے پاس جواہرات تو بہت ہیں، لیکن کوہ نور جو ہے وہ ان کے خزانے کی آبرو بنا ہوا ہے، جبکہ ان کے پاس سینکڑوں ہیرے ہیں اور ایک سے ایک ہیرے ہیں، قیمتی ہیرے ہیں، لیکن وہ لاجواب ہیرا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی بھی رئیس ہو، نواب ہو، ان کے خزانے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سامان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس خزانے کی آبرو ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ کا جو مذہبی خزانہ ہے اس کے اندر تین چیزیں اتنی لاجواب ہیں کہ ان کو کبھی نہ چھوڑیے گا، چاہے جان چلی جائے مگر ان کو کبھی نہ چھوڑیے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے پورے معاملے کی آبرو ہے۔ ایک غدیر، ایک غدیر، اس لیے کہ غدیری سے ڈائیورژن ہے، راستے بدلتے ہیں۔ اگر غدیر نہیں ہے تو آپ کے یہاں ہونے کا کوئی سنس نہیں ہے، آپ کے وجود کو جسٹیفیکیشن دیتی ہے غدیر۔ لہذا ایک تو زندگی میں کبھی غدیر نہ چھوڑیے گا۔ دوسرے صدق، اس لیے کہ صدق نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا ہے، اس لیے کہ وہاں سامنے کوئی اور نہیں کھڑا ہے، خود رسول اللہ کی بیٹی کھڑی ہے۔ دوسری چیز صدق ہے جو حق کے لیے اور رہنمائی کے لیے اور سچائی بتانے کے لیے اس سے بڑھ کے دوسری مثال نہیں ہے۔ ایک غدیر نہ چھوڑیے گا، دوسرے صدق نہ چھوڑیے گا، اور تیسرے ہے کربلا۔ کربلا 12 بجے دن کو سر پر چمکتا ہوا آفتاب ہے، کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روشنی کم ہے۔ 12 بجے ہوں دن کے اور آفتاب سر پر ہو، اور ایک آدمی مجھے کاغذ دے وہاں میدان میں کہ پڑھیے ادرداب اسے، ہم نے کہا ہاں ذرا روشنی کم ہے، تو اب آپ روشنی کم نہیں ہے، آنکھیں خراب ہیں، سمجھے آپ، روشنی کم نہیں ہے، اب آنکھیں خراب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کربلا جو ہے یہ 12 بجے دن کا چمکتا ہوا آفتاب ہے۔ اب اس کے بعد بھی جس کی سمجھ میں حق نہ آئے کہ قیامت تک کوئی طاقت اس کو حق سمجھا نہیں سکتی۔
تو عزیزان گرامی، یہ تین جوہر آپ کے خزانے میں جو ہیں، ایک کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے فرات، ایک کا نام ہے کربلا. یہ صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کرنے کے بعد. اور یہی وجہ تھی کہ حسین کربلا میں اکیلے نہیں آئے. کربلا میں ان کو نہیں لائے جن کو دولت چاہیے تھی، ان کو نہیں لائے جن کو حکومت چاہیے تھی، ان کو نہیں لائے جن کو سلطنت چاہیے تھی. لائق رہا فی الدین، جس کا دل چاہے چلا جائے، جس کا دل چاہے جہاں جائے. ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں. ان کو نہیں لائے. ان کو لائے جن کو شہادت چاہیے تھی، ان کو لائے جن کو قربانی چاہیے تھی، ان کو لائے جو اپنے جان کے نذرانے پیش کرنا چاہتے تھے، جن کو زندگی نہیں چاہیے تھی. اور عزیزان گرامی، جب وہ آئے تو انہوں نے وہ تاریخ بنا دی صبح قیامت تک کہ کربلا ہمیشہ زندہ ہے. زمانے کا دستور یہ ہے کہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے اور ہر چیز کو اپنی گرد ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کسی چیز. لیکن کربلا وہ ہے جس پر زمانے کی گرد نہیں پڑی. اور کربلا اسی طرح چمک رہی ہے آج بھی جیسے روز اول چمک رہی تھی. بلکہ اس خون شہیدہ ہے. یہ جتنا جتنا زمانہ بدلتا جاتا ہے اتنا اتنا رنگ نکھرتا جاتا ہے. شہزادی زینب ساتھ تھیں جو ہر قدم پر تبلیغ و ارشاد کرتی رہیں. چوتھے امام ساتھ تھے. اور عزیزان گرامی، آج انہی کی شہادت کی تاریخ ہے. کل میں نے وعدہ کیا تھا، آج آپ کو چلتے چلتے چند جملے سنا دوں کہ چوتھے امام کا زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں حسین شہید ہو گئے. اب اس سے بڑھ کے خراب زمانہ، تاریک زمانہ، تنگ زمانہ، مصیبت کا زمانہ اور کیا ہوگا. زمانہ امامت وہ تھا کہ جس میں حسین شہید کر دیے گئے. اور عزیزان گرامی، حالات وہ تھے کہ زبان کھولنا مشکل، منہ سے بولنا مشکل، تقریر کرنا مشکل ہے. امام ایک طرف نائب رسول تھے اور نائب رسول ہونے کے ناطے ان پر وہ تمام ذمہ داریاں تھیں جو رسول کے اوپر تھیں. اور رسول پر جو ذمہ داریاں تھیں ان میں آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ وہ ذمہ داریاں قرآن میں منشن ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ذمہ داری چوتھے امام پر یہ ہے. اور حالات میں ہے کہ کسی سے بات کریں تو اس کو جان کا خطرہ ہے. لہذا چوتھے امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. یہ جو آپ سنا کرتے ہیں کہ وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر آدمی تقریر کر رہا ہے تو اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اگر آدمی مجمع جمع کی ہے تو اس کو وہ حکومت کی نظر پڑ سکتی ہے. اگر آدمی جلسہ بلا رہا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا اپنے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، نہ کسی کو بلا رہا ہے، نہ کسی سے بات کر رہا ہے، بندے اور خدا کے درمیان بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، کون سی چیز اس کو روک سکتی ہے؟ لیکن اس کی گفتگو میں وہ مٹھاس ہے، اس کی زبان میں وہ حلاوت ہے، اس کے بات کرنے کے انداز میں وہ کشش ہے، اس کے جملوں میں اس قدر زیادہ حسن ہے کہ جو سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. جو سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اور وہ جملے اور وہ لفظیں اور وہ دعائیں لوگ زبانی یاد کرتے ہیں اور زبان و بیان کے معجزے کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے ہیں. تو سنا تو رہے ہیں معجزہ زبان و بیان کے طور پر، مگر اس کے اندر اخلاق سدھر رہا ہے، ایمان سدھر رہا ہے، کردار سدھر رہا ہے، عقائد سدھر رہے ہیں، رسول کے مشن کی تکمیل ہو رہی. یہ چوتھے امام کی زندگی تھی جو وہ دعا کرتے تھے. دوسرا مرحلہ جو ان کے پاس تھا اور دوسری ذمہ داری جو ان کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ وہ نائب حسین بھی تھے. اور نائب حسین ہونے کی ناطے وہ ریولوشن جو حسین کے شہادت نے پیدا کیا تھا اور وہ انقلاب جو شہادت حسین نے ذہنوں میں برپا کر دیا تھا، اس کی قیادت بھی چوتھے امام کر رہے تھے. عزیزان گرامی، شہادت حسین سے پہلے اور شہادت حسین کے بعد کتنا بڑا چینج آیا ہے. اس کو کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیے آپ
امام حسین کے ساتھ 72 آدمی تھے. کہہ لیجئے کہ 2-4 ہزار قید میں ہوں گے، کہہ لیجئے کہ 2-4 ہزار کو خبر نہ ہوگی، لیکن پورے ملک میں حسینی نظریے کے لوگ اور حسین کے ساتھی 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے. ورنہ اگر زیادہ ہوتے تو شہادت حسین پر پروٹیسٹ ہوتے، احتجاج ہوتے، ہنگامے ہوتے، جو نہیں ہوئے. لیکن حسین کے شہادت نے ذہنوں میں جو ریولوشن پیدا کیا ہے اور جو انقلاب آیا ہے انسانی فکر میں شہادت حسین سے، اس کے بعد جب ہم تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں، یعنی عبد الملک ابن مروان کے پیریڈ میں، حسین کی شہادت کے چند برس کے بعد، حجاج ابن یوسف ثقفی کا زمانہ جب آتا ہے تو تاریخ لکھتی ہے 80 ہزار شیعہ علی کے چاہنے والے جیل میں تھے. تو سوال یہ ہے کہ 20 برس پہلے تو 72 نکلے اور 20 برس کے بعد 80 ہزار ہو گئے. نیچرل گروتھ تو آبادی کی اتنی نہیں ہے. یہ 80 ہزار آئے کہاں سے؟ اور اگر 80 ہزار جیل میں تھے تو 10-20 ہزار تو آزاد بھی ہوں گے. اگر 80 ہزار جیل میں تھے تو ان کے بچے اور عورتیں ملا کے 1 لاکھ بھی تو ہوتے ہوں گے. تو سوال یہ اتنے کہاں سے ہو گئے؟ آپ جانتے ہیں کہاں سے ہو گئے؟ کہ شہادت حسین نے انقلاب پیدا کیا جو اتنے لوگ پیدا ہو گئے. اور اس انقلاب کی پشت پناہی جو تھی وہ سید سجاد کے ہاتھ میں تھی. اس ریولوشن کو آگے بڑھانے کا کام جو تھا وہ سید سجاد کے ہاتھ میں تھا. اور آپ جانتے ہیں یہ ریولوشن کیسے آگے بڑھا ہے؟ یہ ریولوشن، یہ انقلاب آنسوؤں کے ذریعے آگے بڑھا. یہ مجلس اعلیٰ میں بہنے والے آنسو ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صرف اشکوں کے ذریعے، صرف آنسوؤں کے ذریعے بنی امیہ کی سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی. ایک آدمی بیٹھا اپنے باپ کو اپنے گھر میں رو رہا ہے. قانون کو کیا اختیار ہے؟ کوئی آدمی اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ باہر نہیں نکلتا، وہ کسی سے انقلاب برپا کرنے کو نہیں کہتا، وہ کسی سے مسلح تصادم کی بات نہیں کرتا، وہ کسی سے نہیں کہتا کہ تم الٹ دو طبقہ حکومت کا. وہ گھر کے کونے میں بیٹھا رو رہا ہے. اس رونے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ دنیا سمجھتی رہی اس رونے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن در حقیقت یہی آنسوؤں کا وہ سیلاب تھا جو بنی امیہ کو بھی کھا گیا اور بنی عباس کو بھی نگل گیا. اور عزیزان گرامی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب انہوں نے یہ بات ریئلائز کی اور یہ محسوس کیا کہ اچھا رونے سے یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے رونے کو بدعت کہنا شروع کیا. اور ہمارے اماموں نے رونے کی تعلیم دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ رونے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور دشمن جانتا ہے کہ اگر یہ روتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے، نہ روئیں گے تو مر جائیں گے. زندگی کا سہارا آنسو ہیں. عزاداروں کے درخت کو اگر آنسوؤں کا پانی ملتا رہے گا تو یہ زندہ رہیں گے، اور اگر یہ پانی بند ہو جائے گا تو یہ درخت سوکھ جائیں گے. عزیزان گرامی، آج اسی رونے والے کا ماتم ہے. حسین کے رونے والے آج دنیا کے سب سے بڑے رونے والے کا ماتم کر رہے ہیں. تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے رونے والے سید سجاد تھے، جو اس وقت تک روتے رہے جب تک زندہ رہے، جو اس وقت تک گریہ فرماتے رہے جب تک زندہ رہے. اور عزیزان گرامی، غم حسین کے رونے میں ایک خاص صفت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں روتے روتے آدمی کسی کا عزیز مر جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے آتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو. لیکن غم حسین میں روتے روتے کوئی بے ہوش ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہتا صبر کرو. پانی پلائیں گے، پنکھا جلیں گے اس کو، زیادہ دیر ہو جائے گی ڈاکٹر بلا کے لائیں گے، ہوش میں کیوں نہیں آ رہا ہے، مگر یہ نہیں کہتے صبر کرو. آپ جانتے ہیں کیوں نہیں کہتے؟ سید سجاد نے منع کیا. منہال آ گئے تھے اور منہال نے آ کے کہا تھا کہ مولا صبر کیجیے. میں اتنا کہنا تھا کہ دل کے اوپر چوٹ لگی تھی، ورنہ منہال تم تو ہمارے ہو، تم ایسی بات کرتے ہو. منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. منہال میں کیسے صبر کروں؟ میرے سامنے 18 جوانان بنی ہاشم جن کا مثل و نظیر عالم میں نہ تھا، شہید کر دیے گئے.
اتنا کہا اور رونے لگے، منہال بھی رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے۔ جب رونے سے افاقہ ہوا تو ہاتھ جوڑے، کہا مولا یہ تو سوچئے کہ شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے، میں اتنا سننا تھا پھر تڑپ گئے۔ کہا شہادت میراث ہے نا، یہ میراث نہیں ہے کہ ماں بہنوں کے بازو بندھے ہوں، بازار بھرے ہوں، سیلانیاں بازاروں میں تشہیر ہو رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، آج آپ اسی بے کس کا تابوت اٹھائیں گے، آج آپ کو اسی مظلوم کا تابوت اٹھانا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب زہر دغا دیا گیا اور دنیا سے رخصت ہونے لگے تو 5ویں امام کو بلا کے وصیتیں فرمائی تھیں۔ وصیتوں میں ایک وصیت صرف آپ کو سناؤں گا۔ وصیتیں فرمائی تھیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا یہ میرا ناقہ جو ہے سواری کا، اس کا خیال رکھنا میرے بعد، اس لیے کہ میں نے اس پر 25 مرتبہ حج کیا، 25 مرتبہ میں اس پر سوار ہو کے حج کو گیا ہوں، لہذا اس کا خیال رکھنا۔ اور اتنا فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا بیٹا میں نے اس پر 25 حج تو کیے مگر کبھی اس کو تازیانہ نہیں مارا ہے۔ ارے میں کہوں گا مولا سواری کے ناقے کو تازیانہ نہیں مارا؟ ارے ذرا چلیے راہ شام میں ایک مسافر ہے جس کے پشت پر تازیانے پڑ رہے ہیں۔ آج ہمارا 14 امام دنیا سے سدھارا، 5ویں امام نے غسل دیا، کفن دیا، تابوت کو لے کے جنت البقیع میں آئے، امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں ان کے بھتیجے کو دفن کر دیا۔ میں کہوں گا ایک وہ شام کے تھکے مسافر آج تو آرام کر گئے، مگر میرے آقا آج کے بعد کا لاشا 3 دن کے گوڑ کفن پڑا رہا۔ ہائے میرا تیسرا امام جس کا تابوت نہ اٹھا، امام کا تابوت آ رہا ہے۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ